آپ نے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیوں تعلیم حاصل کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کیوں کرنا ہے. کیا کی آپشنز تو آپ کے سامنے بکھری پڑی. اچھا جی، اب آپ کوئی تعلیم آپ نے چن لی ہے، اب آپ باہر پہنچ گئے، مسٹر عمر باہر پہنچ گئے، تو وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اب ہم جاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ صبح اٹھ کے آپ یہ نہیں سوچتے کہ رات کو کہ کل کون سی کلاس ہے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ جتنے بجے اٹھ کے ناشتے کے بعد جو کلاس مل گئی پھر وہ مل گئی، نہ ملی وہ نہ ملی. رات کو بندہ سوچے کوئی ڈیٹ شیٹ، کوئی وہ ٹائم ٹیبل ہو کہ آج صبح 9 بجے کلاس ہے. یونیورسٹی کی کلاسز فلیکسیبل ہوتی ہیں، تو ورنہ ہم تو خیر یہ کیا کرتے تھے کہ رات کو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کوئی فلم دیکھی جائے، کوئی باتیں کی جائیں، کوئی پھرا جائے، جتنی دیر ہو سکتی ہے اتنی کی جائے. صبح جتنا سویا جا سکتا ہے اتنا سویا جائے، پھر اٹھا جائے، پھر نہایا جائے، پھر کپڑے پہنے جائیں، بال بنائے جائیں، اس کے بعد جایا جائے اور دیکھا جائے اگر کوئی بچی کچھ کلاس ہے تو اس میں اپنا حصہ ڈال دیں. اچھا، وہ حصہ کیا ڈالنا ہے اس پہ بھی آگے آئیں گے. خدا نخواستہ کوئی ایسا حصہ نہیں ڈالنا ہم نے جس سے کوئی علم میں اضافہ ہو. وہ ہم نے جا کے اس میں بیٹھنا ہے، اس میں ادھر ادھر دیکھنا ہے، کچھ چار لطیفے سنانے ہیں. ہم تو ایسے ہی کرتے تھے، آپ اچھے طالب علم ہوں گے. اچھا، وہاں پہ ہم گئے تو وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ یہ ہوا کہ انہوں نے جاتے ساتھ ہی ہمیں ای میل شی میل کر دی. لمس میں بھی ویسے ایسے ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ آپ لوگوں کا کورس آؤٹ لائن ہے. اچھا، اب میں ادھر بڑی بحث سنتا ہوں، گورنمنٹ میں بھی سنتا ہوں، میں بڑی میٹنگز میں بھی کہ جی سلیبس ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. میرا ذاتی خیال ہے، میں ان لوگوں سے میں متفق جو کہتے ہیں کہ پوسٹ گریجویٹ لیول پہ تو سلیبس ویسے ہی ارریلیونٹ ہے. سلیبس تو اسکول کے لیے ہوتا ہے. پوسٹ گریجویٹ میں کیا سلیبس ہوتا ہے؟ اس میں تو ٹاپکس ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ساری دنیا، آپ مٹیریل نکالیں، آپ پڑھیں. اس کا تو سلیبس بالکل اضافی سی چیز ہے. خیر، پروفیسر ایک آؤٹ لائن بناتا. اچھا، آؤٹ لائن بن گئی، اس کے اندر اس نے کافی سارا مٹیریل جو ہے وہ دیا ہوتا ہے کہ یہ سارے لیکچر ہیں. عموماً ایک کلاک ورک کی طرح یہ شروع ہوتا ہے. ایک ٹرم میں ایک مضمون کے 13 لیکچر ہوتے ہیں، اس میں 13 ٹاپکس کور ہوتے ہیں. ہر لیکچر کے نیچے 8-10 اس کی ریڈنگز ہوتی ہیں. اس کے بعد کوئی ایک دو کتابیں ریفرنس بکس ہوتی ہیں، باقی کتابیں اس کے اندر ہوتی ہیں. پھر آپ کے شعبے کا ایک ڈیش بورڈ ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ. ڈیش بورڈ سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں آپ جاتے ہیں، اس میں وہ سارا مٹیریل آپ کو مل جاتا ہے. اچھا، ہمارا سسٹم سادہ ہے. ہمارا یہ سلیبس ہے، یہ کتابیں ہیں اور یہ امتحان ہے. ٹھیک ہے. ہم پشتوں میں وہ گھوڑے اور میدان کی مثال دیتے ہیں. گھوڑا اور میدان ہے، گھوڑا دوڑ کے میدان سے آگے نکل گیا سب سے. بس ہم نے یہی کرنا ہے. کئی سو سالوں سے گھوڑے میدان پہ ہی پھنسے ہوئے. یہ کتابیں ہیں، یہ میں ہوں، یہ امتحان ہے. بس دے مار کے 4.5 بار میں نے یاد کر کے ایسے آگے نکل جانا، نا پکڑے ہی نہیں جانا میں نے. ٹھیک ہے. اب کتابوں کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے ان سے ٹکرے مارنی ہے، ماتھا رگڑنا ہے، رٹا مارنا ہے، یاد کرنا ہے، نقل مارنی ہے، پرچہ آؤٹ کرانا ہے. تو ہمارا تو یہ سسٹم ہے. اب وہاں پہ ہم گئے تو پتہ چلا کہ سلیبس میں تو کتابیں تو بہت ساری ہیں اور امتحان ہی نہیں ہے. امتحان ہی نہیں ہے. امتحان نہیں ہوگا تو کریں گے کیا؟ انہوں نے کہا جی اسیسمنٹ ہوگی 3-4 لیول کی. یہ جو امتحان نہیں ہوتا، نمبر نہیں ہوتے، اسیسمنٹ ہوتی ہے 3-4 قسم کی ہوگی. کوئی ایک آدھا زیادہ اہم ہوگا، آپ کوئی پرچہ چرچہ لکھیں گے، 30-40% اس کے ہوں گے. پھر آپ کو پرابلم سالونگ کریں گے. پرابلم سالونگ یہ میں اکراس دی بورڈ کہہ رہا ہوں، آرٹ سے لے کر سائنس تک. کوئی مسئلہ ہوگا اس کا حل بتا دیں گے. وہ پرچہ یہ ہوگا کہ یہ ایشو ہے. کتابیں آپ کے پاس ہوں گی. پھر آپ کو بیچ میں ایک پریزنٹیشن سی دے دیں گے، آپ آئیں گے، آپ بتائیں گے، ایکسپلین کریں گے. تو یہ آپ کی اسسمنٹ ہوگی. اکٹھا کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں. کہ یار یہ تو آسان کام ہے. اچھا جی، اب ادھر ہم جناب لیکچر میں پہنچ گئے. پہلے جھومتے جھامتے. لیکچر کے عموماً 2 حصے ہوتے ہیں.
ایک کو لیکچر کہتے ہیں، ایک کو ٹیوٹوریل کہتے ہیں. لیکچر والے حصے میں ٹیچر اپنی بات کرتے ہیں، ایسے ہمارے یہاں ٹیوٹوریل میں ڈسکشن کرتے ہیں. اچھا جی وہ ٹیوٹوریل ہوا تو انہوں نے ہمارے اکثر ادھر لکھا ہوتا ہے لیکچر ٹیوٹوریل، کسی کو کوئی فرق نہیں پتا. لیکچر ٹیوٹوریل اور ورک شاپ تینوں میں فرق ہے. ورک شاپس بھی کچھ ہوتے ہیں. وہ دائرہ سا بنا کے بیٹھ گئے. اچھا ہمیں تو ویسے بھی بے تکان بولنے کا بڑا شغف ہے، تو وہ دائرے میں انہوں نے کوئی بات شروع کی تو ہم نے تو بیچ میں بول دیا، ایسے ہی بول دیا. وہ استانی جی نے تھوڑی آنکھیں ٹیڑھی کر کے انہوں نے کہا دس از ناٹ ریلیونٹ. وہ پنجابی میں کہتے ہیں بستی جی نہیں ہو گئے. استانی جی نے کہا دس از ناٹ ریلیونٹ. اچھا پھر ہم نے کچھ اور بات ہوئی، موضوع بھی جنرل نالج سا تھا. میں نے ایک ڈگری لاء میں کی ہے، ایک پبلک ایڈمنسٹریشن. موضوع جنرل سا تھا، ہم نے پھر بات کر دی. یو آر آف ٹاپک. اب دوسری دفعہ ہو گئی. تیسری دفعہ غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو سارے چوزے ہیں، بچے بچیاں بڑے ماڈرن سے آئے ہوئے ہیں، یہ تو پڑھ کے ہیں سارا کچھ، اور وہ پڑھنا تو بڑا ضروری ہے ورنہ تو بےعزتی ہو جاتی ہے. اچھا جی آپ پھر اگلی دفعہ گئے، 2-3 دن پہلے وہ پڑھا، وہ پتہ لگا وہ اتنے چلاک تھے، انہوں نے خود بخود یہ حساب کیا ہوا تھا، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ 2 گھنٹے کے لیکچر کے لیے 20 گھنٹے کی پڑھائی ضروری ہے. یہ انہوں نے حساب کیا ہوا تھا. یعنی اگر کلاس میں 20 گھنٹے پر ویک، تو اگر ویک میں 8 گھنٹے لیکچر ہیں تو 24 گھنٹے آپ کو پڑھائی کرنی پڑے. حساب بھی کیا ہوا ہے انہوں نے ظالموں. تو 24 جمع 8 30-32 گھنٹے ہفتے میں آپ کو پڑھنا پڑ جائے گا. تو اب ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. اب پڑھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہے، اس کے لیے تو بڑی باتیں ہیں. خیر اب پھر چلے گئے. 1-2 ہفتے گزرے تو کچھ پڑھ کے گئے تو ذرا اعتماد میں اضافہ ہوا، ڈسکشن میں بھی تھوڑا سا کنسٹرکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. تو مین وائل چٹھی آنا شروع ہو گئی کہ جی آپ نا یہ اپنا ایسے ویسے لکھ دیں. اچھا ویسے لکھنا بھی کوئی ہمارے لیے کام نہیں تھا، ایسے ہی کسی پہ کچھ بھی لکھ دو. مائی بیسٹ فرینڈ کا مضمون ہی لکھنا ہے، ادھر سے لکھو ادھر سے لکھو. میں ایسے لکھ دیا. اس پہ واپس آیا تو اس پہ بڑا سا کراس بنا ہوا تھا، اور سائڈ والے حصے پہ پورے صفحے پہ ایک لکھا ہوا تھا کہ یہ موضوع تھا، اس موضوع میں یہ سوال تھا، اس سوال کے جواب میں یہ پاسبلٹیز تھی، اس میں یہ لٹریچر تھا، وہ تو آپ نے پڑھا ہی نہیں. اب یہ پتہ چلا کہ تو بڑی چلاکی ہو گئی. ایک تو لیکچر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہم لیکچر کے لیے پڑھ رہے ہیں، پھر یہ جو ہمارا لیکچر میں جو ٹاپک ہے اس پہ علیحدہ سے پڑھنا ہے، اور پورے کورس کی جو تھیوری ہے وہ اس ایسے میں یوز ہو رہی ہے کیس اسٹڈی کے طور پہ. چلو جی پھنس گئے. اس کے بعد پھر آگے اسیسمنٹس. تو قصہ مختصر یہ کہ جو ڈیزائن ہے کسی بھی کورس کا، وہ کتاب اور امتحان سے بڑھ کے کورس آؤٹ لائن، کورس کانٹینٹ اور اسیسمنٹس پہ. اچھا ایک اور بڑا لطیفہ ہوا کہ آپ سب کی طرح خاکسار کو بھی انگریزوں پہ فتح پانے کا بڑا شوق ہے. تو ادھر سے خاکسار کو جب سمجھ لگ گئی ساری کہ یہ تو کام اس طرح ہوتا ہے، تو ہم نے کہا اب ہم نے پہلی پوزیشن لے لیتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹ باہر بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں، پہلی پوزیشن لے لیں، ان کو بھی پتہ لگ جائے یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ہیں، غریب ہیں کوئی، یہ ہمیں انتہا پسند سمجھتے ہیں، یہ کیا ہے، ہم بڑے لائق ہیں. اب وہاں پہ پتہ چلا کہ وہاں پہ تو پوزیشن ہی نہیں ہوتی. اچھا وہ کلاس میں ہم نے کہا جی میں تو کلاس میں فرسٹ آنا ہے. انہوں نے کہا جی فرسٹ تو کوئی بھی نہیں ہے اس میں، یہ گریڈ ہیں، یہ کیا نام ہے، یہ 90% والا ہے، یہ جی پی ہے 4 جی پی ہے 3.9 جی پی ہے 3.7 جی پی ہے، اور ہم کسی کو دوسرے کا گریڈ وریڈ نہیں بتاتے. آپ کو ایک میل آ جائے گی، آپ کے گریڈ وریڈ پتہ لگ جائیں گے آپ کو. اچھا گریڈ بھی ساتھ ساتھ ہی پتہ چل جاتے، وہ تو خیر سیمیسٹر سسٹم ہے، یہاں بھی ایسے ہی ہے.
کہ ساتھ ساتھ آپ کو گریڈ آ رہے ہوتے ہیں, آپ کو خود ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں بی اے کر کے, میں نے بی اے کے جب پرچے دیے تو اس کے بعد میں گاؤں چلا گیا. وہاں پہ میرے ماموں کی بھینسیں تھیں کافی ساری. وہ بھینسوں کے بچے ہوئے, وہ بچے بڑے ہو گئے, انہوں نے دودھ دینا شروع کر دیا, بی اے کا رزلٹ نہیں آیا. یہ 1997 کی بات ہے. اس میں رزلٹ بڑا, اب تو شاید جلدی آ جاتا ہو, 1.5 سال بعد رزلٹ آیا. تو وہ تو ساتھ ساتھ آ جاتا ہے. تو ہم نے کہا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, آنر شانر ہوتا ہے آپ کو. وہ امریکہ میں اصطلاح ایسی ہوتی ہے سما کم لوڈ, میگا کم لوڈ. آپ کو یہ اعزاز وہ پتہ چل جائے گا, کسی کو کوئی ایک آدھے کو میسج مل جائے گا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ریسرچ اچھی کی ہو تو بیسٹ کو ڈیزرٹیشن کا کوئی پرائز ورائز آپ کو مل جائے گا. باقی نمبر آپ کے جو ہے نا وہ اپنے ہیں اور پرسنٹائل کے حساب سے ہیں. سو پرسنٹائل ایسے ہیں کہ آپ اتنا پتہ ہے کہ آپ باٹم 5 میں ہیں, آپ ٹاپ 5 میں ہیں. اور فرسٹ کا اس لیے بھی پتہ نہیں ہے کیونکہ سارے لوگ ایک مضمون نہیں پڑھے. اچھا مضمون بھی کوئی پہلے سے پڑھ کے گیا ہوا ہے, سال پہلے وہ افریقہ چلا گیا ہے, واپس آیا ہے, وہ پڑھ رہا ہے, تو آپ کی کلاس ہی کوئی نہیں. جن کو شکست فاش دینی تھی آپ نے, وہی کوئی نہیں آپ کو ملے گی. تو ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ یہ تو لوگ جو ہیں نا یہ دوسروں کے لیے نہیں پڑھتے, یہ تو اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. بیوقوف ہیں یہ بڑے کہ یہ اپنے لیے پڑھیں, ان کے اپنے گولز ہیں. اچھا آپ باہر کے بچوں سے بات کریں نا, ینگ بچوں سے, چھوٹے بچوں سے بھی, اسکول آپ اسے پوچھیں کہ آپ کا کیا مطلب واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو, وہ ہمیشہ آپ کو ایک بڑی تفصیل سے جواب دیں گے. آپ اسکول میں جائیں نا تو اسکول مطلب ذرا سینئر اسکول ہے, وہ بچہ آپ کو کہے گا کہ آئی وانٹ ٹو ایکسپلور دی نیگوسیشن اسٹریٹجیز ان پوسٹ کانفلکٹ ریکنسٹرکشن. آپ ادھر ہمارے بچے سے پوچھیں گے کہ کیا واٹ آر یو انٹرسٹڈ, ڈاکٹر بننا ہے. تو وہ بچے جو ہیں وہ شروع سے, وہ سارے بچے ایسے باتیں کرتے تھے ایک دوسرے, آئی ایم انٹرسٹڈ ان دس, آئی ایم انٹرسٹڈ ان دیٹ. اچھا وہ ایک کلاس میں ہر بچہ علیحدہ چیز میں انٹرسٹڈ ہے, پھر آپ کا ان سے ویسے ہی کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھا تھا, پبلک ایڈمنسٹریشن کی جو کلاس تھی اس میں سے 10-12 جو تھے بچے نہیں سنتے ذرا, وہ ینگ تھے ہم سے, وہ این جی اوز کو پڑھ رہے تھے. 5-7 جو تھے ٹیکنالوجی کو پڑھ رہے تھے ایک ہی کلاس میں, کہ ٹیکنالوجی کا رول کیا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں. 5-7 جو تھے وہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کو پڑھ رہے تھے. 5-4 کو انٹرنیشنل گورننس کو پڑھ رہے تھے. ایک کچھ پبلک فائنینس کو پڑھ رہے تھے بیسک پڑھنے کے بعد. تو وہاں پہ یہ جو کمپٹیشن ہے ہمارا پہلی پوزیشن والا, یہ ارریلیونٹ سا ہے. اور اسی ارریلیونس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ مقصد آپ کو مل رہا ہے. اچھا جی, اب آگے چلے گئے, پڑھائی شروع ہو گئی, تو وہاں پہ یہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پڑھائی جو کلاس روم ہے, اچھا کلاس روم کی ایکٹیویٹی وہ کتنی ہولسم ہے, ہولسم ایک ایکٹیویٹی ہے, آپ اس میں آکوپائڈ رہے. اس کے باوجود وہ اس کے علاوہ کیمپس پہ اس سے بھی زیادہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. وہ 2 قسم کی. ایک سارے کیمپسز جو ہیں وہ انکریج کر رہے ہیں آپ کے جنرل ڈبیٹ اور جنرل ڈائلاگس کو. ہمارے بھی اچھی یونیورسٹی میں تو بڑا کم ہوتا ہے, وہاں پہ لیکچررز آ رہے ہیں, وہاں پہ پولیٹیشنز آ رہے ہیں, وہاں پہ گروپس بنے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے ہمارے ہاں بھی پالیٹکس ہوتی ہے, وہاں پہ پالیٹکس ذرا اور طرح کی ہوتی ہے. یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی ٹائپ باڈی ہوتی ہے, اسکول کی ہوتی ہے, وہ لوگ بیٹھتے ہیں, ٹرپ پلان کرتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر سپورٹس ہیں بڑی ہولسٹک لیول کی. پھر جس ہاسٹل میں آپ رہ رہے ہیں وہ اپنی ایکٹیویٹیز پلان کر رہے ہیں, وہ ہمارے بھی خیر ایسے ہیں. پھر ہاؤسز ہیں جنہیں سرورٹی ہاؤسز کہتے ہیں, وہ ویسے جادوگر ٹائپ لگتے ہیں لیکن وہاں پہ ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں. پھر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اپنے آپ کو علیحدہ آرگنائز کر رہے ہیں. ساؤتھ ایشینز نے اپنا فورم بنایا ہوا ہے, چائنیز نے اپنا بنایا ہوا ہے, ساؤتھ امریکنز نے اپنا بنایا ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ جن لوگوں کا کسی ٹاپک میں انٹرسٹ ہے, مثلاً جیسے میں نے کہا یو این کے پڑھنے والے, وہ اپنے علیحدہ گروپس بنا کے چل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک نیٹ ورک کی شکل میں لنکڈ ہیں.
ہمارا ٹائم جو ہے وہ تو کیلے کا ملک شیک پیتے ہوئے ہی گزر گیا زیادہ 2 سال جو ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اصل چیز تو پیچھے رہ گئی۔ اب آپ وہاں پہ ہیں، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں کس طرح کی ریلیشن شپس، اس میں ایک ریلیشن شپ بنیادی جو ہے وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کی ہے، ٹھیک ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑی ریلیشن شپس، ایک اسٹوڈنٹ کی ریلیشن شپ ہوتی ہے، ایک ٹیچر کی ریلیشن شپ ہے، اس کے علاوہ ایکیڈیمک پریکٹیشنر کی ایک علیحدہ ریلیشن شپ ہے۔ ہمارے بنیادی طور پہ ان چاروں میں سے کچھ ایک ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کی ہے، اور وہ ریلیشن شپ بھی زیادہ تر اب اچھی بھی ہیں، لیکن اوور آل جو آن ایوریج جو ہے وہ یہی ہے کہ ٹیچر نے آنا ہے، اس نے لیکچر دینا ہے، اور یہ وہ چیز، اور چلے جانا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی تو ہماری روایت بھی موجود تھی، یعنی کہ ہمارے ہاں جو تدریس کا نظام ہے وہ بڑا پرسنلائزڈ ہے، وہ ایلین نظام نہیں، اس میں بڑا تعلق ہے۔ مثلا صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جو فارسی کے استاد تھے گورنمنٹ کالج میں، وہ جب فارسی کا لیکچر دیتے تھے تو ان کی کلاس میں سینکڑوں لوگ کھڑے ہوتے تھے، پیچھے کھڑے ہوتے تھے، جو نہیں بھی پڑھنے والے، وہ بھی ایک تعلق، ایک سیکھنے کا ہے۔ وہ اب مجھے نہیں پتا، میں نے عرصے سے کوئی ایسا ٹیچر نہیں دیکھا کہ جس کا اس طرح کا کوئی اورا ہو۔ اور میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمارے تو یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے نا، ون وے ٹریفک چلی جا رہی ہے، ایک طرف سے بس آ رہا ہے، دوسری طرف سے جا رہا ہے، وہاں پہ 2 طرفہ ٹریفک ہے۔ ہماری وہ ساری جو ٹیوٹوریل ڈسکشنز تھیں اس میں آپ ٹیچرز کو ہر موقع پہ کہتے تھے کہ یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، وہ یہاں تو آپ کی بات سے کنونس ہو جاتا تھا، یہاں آپ کو کنونس کر لیتا تھا، کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس نے کہا ہو کہ نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور آپ کی بات میں نے سنی نہیں۔ دوسرا ریلیشن شپس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ہے، وہ تو ہمارے بالکل مسنگ ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں یونیورسٹیز میں کہ اب جو پبلک سیکٹر یونیورسٹی، پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں جو ٹیچرز ہیں وہ آتے ہیں، گاڑی پہ آ گئے، لیکچر دیا اور چلے گئے، کوئی ایک کمبائنڈ نہیں ہے۔ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ہیں ان میں الحمدللہ ٹیچرز کا، معذرت سے کہوں گا، ان کا کام ایک ہی ہے کہ مل کے پرنسپل کے خلاف سازش کریں۔ قائد یونیورسٹی میں بھی یہی ہو رہا ہے، پنجاب یونیورسٹی میں بھی یہی ہو رہا ہے، یا لطیفے سنا لیں۔ اللہ معاف کرے، میں ایک تھوڑا سا لیکچرر بھی ہوں، تھوڑا وہ میں نے زندگی میں اتنے گندے لطیفے نہیں سنے جتنے میں نے اسٹاف روم میں سنے، تو وہ یہ رہ گیا۔ باہر سب سے زیادہ جو کام ہے وہ ٹیچر کا ہے، اور ٹیچر کو، سارے ٹیچرز کو مل کے کولیگز نہیں کہا جاتا، ان کے لیے ایک لفظ ہے، وہ لفظ کیا ہے بھائی؟ وہ سوشلزم والے نہیں، ان کے لیے ایک لفظ ہے پیئرس۔ آپ نے سنا یہ لفظ پیئرس؟ دنیا بھر میں جتنی ریسرچ ہوتی ہے نا وہ پیئر ریویوڈ اسے کہتے ہیں۔ پیئر ریویوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی تحقیق کی ہے، جو آپ کے ساتھی ہیں اس لیول پہ آپ ان کے سامنے یہ پیش کریں اور وہاں پہ وہ پبلش ہوگی۔ اب جب آپ پیئر کا ایک سسٹم کنٹرول ارینج کرتے ہیں تو وہ سارے مل کے ایک نالج ایکسچینج کا میکانزم بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ساری تینوں چیزیں ہیں، رائٹنگ ہے، ریڈنگ ہے، اسپیکنگ ہے، یہ کنورج ہو رہی ہیں کریٹیکل تھنکنگ پہ، جو آپ کو نظام تعلیم سکھا رہا ہے، پرابلم کا سولوشن، اور وہ آپ کی رائٹنگ میں مرج کر رہا ہے، اور اس پہ بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پتہ ہے چلا کہ 4-5 صفحے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایک صفحے میں جو بات ایک صفحے میں نہیں ہو سکتی وہ پھر کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ انکشافات ہیں جو آپ کو اس وقت ہوتے ہیں جب آپ یہاں سے وہاں جاتے ہیں۔